میری پرسنل لائف میں جو ہے وہ بٹ کوائن نے بڑا اہم رول ادا کیا. اگر بٹ کوائن نہ آتا آج جہاں پہ ہوں میں وہاں پہ نہ ہوتا. جب قیامت تک کا ہم انتظار کریں گے اپنی قبر میں رہ کر, صحیح. تو وہ جو عرصہ ہے اسے برزخ کہا جاتا ہے. فن سے, آرٹ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, یہ ان کی ایک بیٹھک ہے, وہ روزانہ یہاں پہ آ کے وقت گزارتے ہیں. یہ چائے بھی آ گئی ہے بات کرتے کرتے ماشاءاللہ سے. انہوں نے کہا کہ بھائی انسان کو وہاں دفن ہونا چاہیے جہاں کے قبرستان خوبصورت ہو. جی السلام علیکم دوستو, یوتھکا ایونیو بروکلن سے خوش آمدید. آج میں بیٹھا ہوں برزخ نامی کیفے کے باہر. یہ بہت ایک یونیک کانسیپٹ ہے کیفیٹیریا کا. یہ مراکو سے یہ بندہ بہت ہی ینگ اور پروگریسو مائنڈ سیٹ کا بندہ ہے جس نے یہ کیفیٹیریا اوپن کیا ہے. اس میں مختلف قسم کے ایونٹس بھی ہوتے ہیں, میوزک بھی ہوتے ہیں, تاکہ مختلف کلچر کے لوگ آئیں اور یہاں پہ پرفارم کریں. مختلف مائنڈ سیٹ کے لوگ آتے ہیں, صوفیز بھی آتے ہیں, لیفٹسٹ بھی آتے ہیں, مارکسسٹ بھی آتے ہیں, پوسٹ ماڈرنسٹ بھی آتے ہیں, اور ایتھیسٹ بھی آتے ہیں, اور مسلم بھی آتے ہیں یہاں پہ. تو ایک انٹرسٹنگ ماحول ہے. اندر جا کے آپ لوگوں کو کیفیٹیریا کا ماحول دکھاتا ہوں اور اپنے دوستوں سے بھی ملواتا ہوں. اور جگہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے. کافی, بک سٹور, لائیو میوزک اینڈ کمیونٹی. تو میوزک ہوتا ہے $20, وہ لیتے ہیں ٹکٹ. تو تقریباً اراؤنڈ اباؤٹ 50-70 بندے بیٹھے ہوتے ہیں ڈیلی. یہ شام کے وقت گاہک بھی اتنے نہیں ہوتے, تو بس یہ میوزک کا پروگرام چل رہا ہوتا ہے. لوکل میوزیشین یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو بلا کے یہاں پہ وہ سیٹ اپ بنا لیتا ہے. دلبر و مقصود ما ای قبله و معبود ما آتش زدی در عود ما. آفتاب از کوه سر زد تا که ترک می کنم. گلنار دمی اولین شب آشنایی و عاشق ماندار. گلنار کجایی که بی تو شد دل نسیر گرفتار. چائے کا ڈر ہو گیا. میرے دوست آپ پہنچے یہاں پہ برزخ کیفیٹیریا میں. سجاد مدنی صاحب کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میرے مختلف ولاگ میں,
اور سجاد مدنی صاحب کے ساتھ ہیں سید حمزہ شاہ اور ہمارے پیارے دوست بلوچستان سے چمن سے عبد الکریم خان. وعلیکم السلام. سجاد بھائی ہمیں بتائیں آپ برزخ کیفیٹیریا کے بارے میں پہلے اس ورڈ کی میننگ بتائیں, اس کی میننگ کیا ہے؟ برزخ اسلامی نظریات میں, اسلامی عقائد میں اس عرصے کو کہتے ہیں کہ جہاں مسلمان موت کے بعد قیامت سے پہلے تک کا جو وقت گزاریں گے, صحیح. جو قبر کا سٹے ہوتا ہے, اچھا. یعنی ہم مرنے کے فوراً بعد تو جنت میں نہیں چلے جاتے. مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد جب قیامت تک کا ہم انتظار کریں گے اپنی قبر میں رہ کر, صحیح. تو وہ جو عرصہ ہے اسے برزخ کہا جاتا ہے. اچھا, تو بڑا دلچسپ نام انہوں نے سلیکٹ ہاں. کیا ہے. جو اس کیفے کے آنر ہیں وہ موریتانیہ کے ایک عرب نوجوان ہیں, اور وہ سوشل ورکر بھی ہیں, صحیح. اور شاعر ہیں, ادیب ہیں, خود جو ہے وہ آرٹ سے محبت کرتے ہیں. صحیح. اور اس کی جھلک آپ کو یہاں کیفے میں نظر بھی آئی ہوگی کہ مختلف ڈفرینٹ کلچر کی جو موسیقی ہے اور جو ان کے مخصوص جو ایام ہیں وہ یہاں پہ سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں. صحیح. تو اس نوجوان کا اپنا ذوق ہے, اس نے نام رکھا ہے, اور آپ کو جو ہے وہ اندر کیفے کا جو اندرونی ماحول ہے وہ دیکھ کے بھی لگا ہوگا کہ یہ کوئی عام چائے کی دکان یا کوئی کافی شاپ نہیں ہے, بلکہ یہ جو اہل ذوق ہیں, صحیح, جو فن سے, آرٹ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, یہ ان کی ایک بیٹھک ہے, وہ روزانہ یہاں پہ آ کے وقت گزارتے ہیں. ایک دلچسپ چیز میں نے نوٹ کی یہاں پہ, ابھی ہم سب جو ہے وہ اس پہ آپ لوگوں کی اوپینین میں لینا چاہوں گا. امریکہ میں جو بھی دلچسپ آئیڈیا لے کے آ رہے ہیں لوگ, جو بھی کلر امریکن کلچر کو دے رہے ہیں, وہ تارکین وطن ہیں. ہاں, ایسا ہی ہے. یعنی یہاں پہ جتنے بھی کیفیٹیریاز ہم نے دیکھے, ابھی ایک عرب ہے, اس نے ایک الگ کانسیپٹ دیا ہے یہاں پہ یوتھکا ایونیو میں. یہاں پہ لوگ آئے ہیں مختلف کمیونٹیز کے لوگ, کیفیٹیریا ہے, میوزک ہے, بک ہے. اسی طرح منہیٹن میں جتنے بھی یعنی باقی امریکن کیفیز ہم نے دیکھے ہیں, وہاں پہ بس خاموشی ہوتی ہے, کافی پی کے چلے جاؤ. جو کلر ہم نے دیکھا ہے ایک نیا, یعنی دیٹ از امریکن کلچر. ڈائیورسٹی ہوتا ہے, رنگ ہوتا ہے, اور یہ رنگ کون لے کے آتے ہیں؟ یا امیگرینٹس لے کے آتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ امریکہ کی بنیاد ہی امیگرینٹس نے رکھی ہے, جو دوسرے ملکوں سے ہجرت کرنے کے بعد یہاں آئے. اس ملک کی تاریخ کو امیگرینٹس سے جدا نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے یہاں کے آئین میں, قانون میں, یہاں کے سوشل فیبرک میں, کلچر میں آپ کو بڑی وسعت ملے گی, بڑی کشادہ دلی ملے گی. یہ لوگ ویلکم کرتے ہیں کہ جی اگر آپ یہاں رہ کے اپنی شناخت برقرار رکھتے ہیں, آپ اپنے ملک کا کلچر یہاں پہ سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں, اپنے قومی ایام منانا چاہتے ہیں, تو امریکی معاشرہ آپ کو پوری طریقے سے اس کی اجازت دیتا ہے. بلکہ یہ خوش ہوتے ہیں. امریکہ میں آپ کو پتہ ہے نا کہ امریکہ آنے کے لیے ایک ڈائیورسٹی لاٹری ویزا بھی ہوتا ہے. پہلے پاکستان بھی اس میں شامل تھا, اب پاکستان اس میں نہیں ہے, لیکن بعض ممالک ہیں. اس کے پیچھے جو دلچسپ وجہ ہے وہ یہی ہے کہ جو فاؤنڈنگ فادرز تھے یا امریکہ کو اس مقام تک لانے والے جو بڑے اذہان تھے, انہوں نے یہ سوچا کہ ہمیں کسی ایک مخصوص جو ہے وہ قومیت کو اس ملک میں ڈومینیٹ نہیں کرنے دینا کہ وہ باقی کے اوپر غالب آ جائے, بلکہ ہم نے اس کو مزید ڈائیورس بنانا ہے تاکہ ایک گلوبل کنٹری بنے, گلوبل کنٹری بنے. امریکہ کے دامن میں بڑی وسعت ہے, اور خاص طور پہ نیو یارک, اس شہر میں جو ہے دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں اس سب کے لوگ آپ کو مل جائیں گے. صحیح. ابھی ہم موریتانیہ کے ایک عرب نوجوان کے کیفے پہ بیٹھے ہیں, تھوڑا سا دور جائیں گے تو آپ کو افریقن امریکنس کا جو ہے وہ علاقہ ملے گا, پھر افریقہ کے جو مختلف پارٹس ہیں, صحیح, پھر آگے جائیں گے تو کیریبینس کا کوئی علاقہ آپ کو مل جائے گا. تو یہ چائے بھی آ گئی ہے بات کرتے کرتے ماشاءاللہ سے. تھینک یو. ٹرو گلوبل سوسائٹی, یعنی ٹرو گلوبل سوسائٹی ہے. اس شہر کو پورا حق پہنچتا ہے کہ یہ دنیا کا دارالخلافہ کہلانے کا صحیح طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ اسے حق پہنچتا ہے. یہاں پہ یونائٹڈ نیشن کا آفس بھی ہے, اور حقیقی طور پہ یہ دنیا کا دارالخلافہ ہے. اور ماشاءاللہ صحت کے, نوکری کے, کاروبار کرنے کے تمام مواقع مجھے بھی ویسے ہی میسر ہیں جیسے کسی عام امریکن کو میسر ہیں. تو پاکستان جو ہے وہ صرف اس لیے یاد آتا ہے کہ شاید ایک ہفتہ یا 2 ہفتے کے لیے میکسیمم ہم وہاں کا چکر لگائیں, لیکن مستقل جو ہے وہ رہائش کے اعتبار سے امریکہ سے بڑھ کر کوئی دوسرا ملک نہیں ہے. میں دنیا کے 40 سے زائد ملکوں میں جا چکا ہوں, لیکن امریکہ ہے. امریکہ کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اور ایک اور آخری بات, آج ہی میں ڈسکس کر رہا تھا کسی دوست سے
کہ ہمارے ایک صوفی شیخ ہیں صاحبزادہ عاصم مہاروی صاحب، صحیح. ان سے ایک مرتبہ میں نے پوچھا کہ امریکہ میں رہنے والے پاکستانیوں کی ایک بڑی پریشانی ہے، کیونکہ ہم کونی آئلینڈ ایونیو بھی جاتے ہیں جہاں پہ پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد رہتی ہے، تو بس اوقات وہاں پہ جب کوئی انتقال کر جاتا ہے تو وہ یہ شرعی مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم اس کو یہیں دفن کریں یا اس کو پاکستان لے جائیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کی کیا رائے ہے، انسان کو جو ہے وہ انتقال کے بعد امریکہ میں ہی تدفین کروانی چاہیے یا پاکستان میت لے جانے کی وصیت کرنی چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی انسان کو وہاں دفن ہونا چاہیے جہاں کے قبرستان خوبصورت ہو. تو میں نے کہا جی جواب مل گیا ہے. پاکستان، میں کراچی میں رہتا ہوں، کراچی کے قبرستانوں کی جو حالت ہے الامان والحفیظ، وہاں اگر آپ 2-4 مہینے وزٹ نہ کریں اپنے پیاروں کی قبروں کو تو ان کا نام و نشان ہی مٹا دیا جاتا ہے. اور وہاں پہ وحشت ہے، وہاں پہ کوئی صفائی ستھرائی نہیں ہے، وہاں پہ جنگلی جانور گھوم رہے ہوتے ہیں اور پہرےداری کرنی پڑتی ہے، اور ایک عجیب وحشت کا احساس ہوتا ہے. قبرستان ہماری سوسائٹی میں ایک ڈر کی علامت ہے، ایک خوف کی علامت ہے، جبکہ امریکی معاشرے میں قبرستان اتنے صاف ستھرے اور اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے آپ کا جلدی مرنے کو دل چاہنے لگتا ہے. تو میں نے تو اپنے حوالے سے، اللہ کو معلوم ہے پتہ نہیں کتنی زندگی باقی ہے، لیکن جب بھی جو ہے وہ موت آئی تو میں نے سوچا ہے کہ تدفین میں ویسے بھی جلدی کرنی چاہیے. تو میری خواہش ہوگی کہ میں، کیونکہ اب صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی جہاں وہ گئے انہوں نے اس کو اپنا وطن بنا لیا، تو اب ہمارا وطن ہے امریکہ اور ہمیں اس سے محبت ہے. اس مٹی میں دفن ہونا چاہتے ہیں جو مٹی ہمیں رزق دے رہی ہے. بالکل بالکل، رزق بھی دے رہی ہے اور تحفظ کا احساس دے رہی ہے. جتنا مطمئن میں اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے یہاں محسوس کرتا ہوں، اس کا 10% بھی میں پاکستان خدا نہ خواستہ پاکستان کے مسئلے مسائل ہیں. یہ ایک لمبی بحث ہے کہ ہم اس حال کو کیوں پہنچے. وہ کہتے ہیں جی پس کارواں سر راہ گزر میں شکستہ پا ہوں، تو اس لیے کہ قدم تو سب نے ملا لیے، میرا دل کسی سے ملا نہیں. میرا ہم سفر ہے عجیب، تو عجیب تر ہوں میں آپ بھی، مجھے منزلوں کی خبر نہیں، اسے راستوں کا پتہ نہیں. پاکستان بہت پیارا ملک ہے، یہ اور زیادہ خوبصورت ہو سکتا تھا، لیکن ایک لمبی بحث ہے کہ کون اس کا ذمہ دار ہے. لیکن یہ ہم جو پلان کر رہے ہیں نا 3-4 دن کا ساتھ میں روڈ ٹرپ جو ہے، صحیح، یہ ہونا چاہیے. میں تو تیار ہوں. کیا خیال ہے؟ میں ریڈی ہوں اینی ٹائم. جنوری سے پہلے سردی شروع ہو گئی. کیلیفورنیا میں سردی نہیں ہے؟ نہیں، کیلیفورنیا تو سردیوں کا وہ وہاں پہ بہترین جگہ ہے، سردیوں میں وہ بہترین موسم ہوتا ہے. سین فرانسسکو دیکھنے والی جگہ ہے، گرینڈ کینن دیکھنے والی جگہ ہے، ایریزونا، نیواڈا. یہ میدان سارے ویران ہے. گرمیوں میں یہاں پہ شام کے وقت بھی گیم ہوتا ہے. 2014 سے میں بٹ کوائن اور کرپٹو انڈسٹری میں ہوں. تو ابھی پچھلے دنوں 99,700 پہ بٹ کوائن پہنچا. $300 جو ہے وہ رہ گیا تھا $1,00,000 ہونے میں. تو میں نے سوچا تھا کہ جب وہ $1,00,000 پہ پہنچے گا تو میں اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ، جو کہ پرانے 2014 سے میرے ساتھ اس جرنی میں ہیں، ان کے ساتھ ایک خصوصی فیس بک لائیو کروں گا. کیونکہ ہم جب بٹ کوائن $200 کا تھا یا $300 کا تھا، ہم تب سے بات کرتے تھے کہ ایک دن آئے گا کہ یہ $1,00,000 پہ پہنچے گا. صحیح. تو ہماری زندگی میں نا یہ ایک بڑا اہم موقع ہے. 10 سال بعد وہ ٹائم آیا ہے. صحیح. 2014 میں ہم بات کرتے تھے اور 2024 میں جو ہے وہ بٹ کوائن $1,00,000 کے پاس پہنچا ہے. میری پرسنل لائف میں جو ہے وہ بٹ کوائن نے بڑا اہم رول ادا کیا. اگر بٹ کوائن نہ آتا، معاشی خوشحالی میسر نہ آتی، تو شاید میں آج جہاں پہ ہوں میں وہاں پہ نہ ہوتا. ایک عام، ایک آرڈنری آدمی کی طرح میں زندگی گزار رہا ہوتا. اس طور پہ مجھے ایک دکھ ہے. $1,00,000 پہ پہنچنے کی خوشی سے زیادہ دکھ پتہ ہے کس بات کا ہے؟ جب مجھے یہ اپرچونٹی ملی تو میں 1 مہینہ پورا لگا کے دن رات میں نے ایز اے اسلامک اسکالر اس کو سمجھا تھا. میں نے اپنے یہ سارے خیالات فیس بک پہ شیئر کرنا شروع کیے، اور میں نے ٹی وی پروگرامز کرنا شروع کیے پاکستان میں کہ نوجوانوں کو اس ٹیکنالوجی کو اپنانا چاہیے، اس میں آنا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے جو میرا اپنا مذہبی طبقہ، میری اپنی برادری ہے، میں اس سے تعلق رکھتا ہوں، انہوں نے بغیر سوچے بغیر سمجھے ہمیشہ کی طرح، جیسے انہوں نے ماضی میں
مائک اور اسپیکر کی مخالفت کی, پرنٹنگ پریس کی مخالفت کی, جس طریقے سے انہوں نے ٹی وی کی شروع میں مخالفت کی, سوشل میڈیا کی مخالفت کی, اور آخر میں جو ہے وہ اب آپ ہر مولوی کو سنتے ہیں کہ جناب وہ کہتا ہے کہ بیل آئیکن دبا دیجئے اور لائک کا بٹن جو ہے وہ فالو کا بٹن دبا دیجئے. تو بٹ کوائن کے بارے میں اتنا پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ جناب حرام ہے اور یہ یہودیوں کی سازش ہے. آج 2024 میں امریکہ کا صدارتی الیکشن جو لڑا گیا ہے نا, اس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو انتخابی جو اس کے ایجنڈا تھا, اس کے اندر کرپٹو کرنسی کے حوالے سے چیزیں شامل تھیں. یعنی امریکہ کا الیکشن جو ہے وہ بٹ کوائن کے اوپر لڑا گیا ہے. کاش علماء اس ٹائم اس کی مخالفت نہ کرتے تو میری قوم کے, میرے ملک کے ہزاروں نوجوان اس کو اپنا کر اس کے اندر جو ہے وہ اپنا مستقبل جو ہے بہتر بنا سکتے تھے. لیکن اب بھی دیر نہیں ہوئی, دنیا کے بہت سارے ملکوں نے اب اسے جائز قرار دے دیا ہے, لیگل ٹینڈر قرار دے دیا ہے. تو ہم اس کے اوپر بات کریں گے شکور بھائی کے ساتھ بہت جلد انشاءاللہ. ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو ہوگی اس کے اوپر انشاءاللہ. تفصیل کے ساتھ سجاد بھائی بٹ کوائن میں اور کرپٹو کرنسی میں ماہر ہیں. سجاد بھائی رخصت لیتے ہیں. سو مچ. تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. نیکسٹ ٹائم ہم گیدرنگ کریں گے چائے اسپاٹ میں, اور نیکسٹ ٹائم آپ سے میں نے بہت تفصیل سے اباؤٹ یور بٹ کوائن جرنی اور جو کرنٹ ٹرینڈ ہے اسٹاک ایکسچینج میں اور بٹ کوائن ٹریڈنگ میں, اس پہ آپ کے ساتھ نشست کرنی ہے. تھینک یو سو مچ. اوکے.